دوستو سلسلہ اصلاح زبان و تلفظ کے حوالے سے یہ تیسری ویڈیو پیش خدمت ہے۔ عام طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے، یہ سچا موتی ہے۔ کیا یہ جملہ درست ہے؟ جی نہیں۔ پنجابی بولتے وقت سچا بمعنی خالص کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اردو میں سچا کوئی لفظ نہیں، اس کی جگہ سچا کہنا چاہیے، یعنی سچا موتی۔ جوتا میرے پاؤں کو لگتا ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ صحیح محاورہ جوتا میرے پاؤں کو کاٹتا ہے۔ جوتا یا جوتی پاؤں کو لگنا غلط ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ جملہ بھی درست نہیں ہے۔ معنی یا معنی کا لفظ اردو میں بطور جمع استعمال ہوتا ہے، بطور واحد اس کا استعمال درست نہیں۔ اوپر لکھا گیا صحیح جملہ یوں ہوگا، اس کے معنی یہ ہیں۔ لیکن اگر معنی سے پہلے کیا ہو، یعنی کیا معنی، تو اس کا مطلب ہوگا کیا ذکر، کیا پوچھنا۔ مثال کے طور پر لاہور پہنچنا کیا معنی، وہ تو گجرات سے روانہ ہی نہیں ہوا۔ شعر ملاحظہ ہو، آئینہ خانہ میں وہ چھپے اپنے حسن سے، خوبی یہ حسن کی ہے کہ معنی حیا کے ہیں۔ جنابہ یہ لفظ بھی غلط العام ہے۔ بعض اہل قلم کی تحریروں میں کسی بھی معزز خاتون کے لیے جنابہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے جناب کا لفظ ہی استعمال ہونا چاہیے۔ جناب فارسی کا لفظ ہے، اس کے آگے عربی طریقے کے مطابق ہے لگا کر اس کی مؤنث بنانا غلط ہے۔ احالیان، اہلیان، یہ الفاظ بھی غلط العام ہیں۔ اہل کے بجائے احالیان یا اہلیان کا استعمال غلط العوام ہے۔ اہلیان کراچی کی جگہ اہل کراچی لکھنا درست ہے۔ اہل کی جمع لکھنا ضروری ہو تو احالی لکھنا چاہیے۔ جوتا یا قمیص یا کپڑے ڈالنا، پاؤں میں جوتا ڈالنا جملہ بالکل غلط ہے، اس کی جگہ جوتا پہننا ہونا چاہیے۔ اسی طرح قمیص یا کپڑے پہننا کی جگہ قمیص یا کپڑے ڈالنا غلط ہے۔ ڈالنا کے اس غلط استعمال سے احتراز لازم ہے۔ مکتبہ فکر، یہ ترکیب بھی عام طور پر غلط العوام ہے۔ بعض لوگ دبستان فکر یعنی اسکول آف تھاٹ کی جگہ مکتبہ فکر لکھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ صحیح ترکیب ہے مکتب فکر۔ بعض اصحاب واحد کی صورت میں مکتب فکر صحیح لکھتے ہیں، مگر جمع کی صورت میں مکاتب فکر لکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مکتب کی جمع مکاتب ہے، اس لیے مکاتب فکر لکھنا چاہیے۔ سمجھ نہیں آتی، یہ جملہ بھی عام طور پر غلط بولا جاتا ہے۔ کسی بات کے سمجھ میں نہ آنے کو اس طرح لکھنا یا بولنا کہ سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ غلط ہے۔ کچھ عرصے سے ہمارے صحافی بھائی اپنی تحریروں میں سمجھ نہیں آتی کا استعمال بکثرت کر رہے ہیں، یہ غلط العوام ہے۔ صحیح طرز نگارش یہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گرانی کا یہ طوفان کہاں جا کر رکے گا، یا یوں کہہ لیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ خام خواہ، صحیح لفظ خواہ مخواہ ہے، جس کا مطلب ہے چاہو یا نہ چاہو۔ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے معاملات میں بلا جواز یا زبردستی دخل دے۔ معلوم نہیں بعض اہل قلم اپنی تحریروں میں خواہ کے بعد ہے کو کیوں حذف کر دیتے ہیں۔ نقص امن، امن شکنی، فساد اور جھگڑے کے معنوں میں نقص امن لکھنا یا بولنا صحیح نہیں۔ نقص کا مطلب ہے کمی، کوتاہی، کسر، عیب، برائی، کھوٹ۔ اس کی جگہ نقض لکھنا اور بولنا چاہیے۔
اس کے معنی ہے توڑنا، بگاڑنا، درہم برہم کرنا۔ پس صحیح ترکیب ہوگی نقض امن۔ گالی نکالنا، یہ ترکیب بھی غلط العوام ہے۔ اردو محاورہ گالی دینا ہے یا گالی بکنا۔ گالی نکالنا یا گالیاں نکالنا غلط ہے۔ بہت شکریہ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔